تو ایک بڑا خوبصورت دین ہے، الحمدللہ ہمیں ملا ہے اللہ کے کرم سے، اور بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں یہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور پہلی اور آخری مرتبہ ہم یہاں آئے ہیں، سیکنڈ نہیں آنا ہم نے، فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے ہمارا، اس میں بھی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، بہت بڑی ہماری خوش نصیبی ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتاب الاذان، اذان کا چیپٹر ہے، اذان، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے، ٹھیک ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المحسنین، تو اس سے بڑی بات بہتر کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے والا؟ اذان ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرح۔ آگے حدیثیں آئیں گی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ پہلی صف میں اور اذان دینے میں کتنا ثواب ہے تو قرآن اندازی کرنی پڑتی، تلواریں چل پڑتی، میں کہتا میں نے دینی ہے، آپ کہتا آپ نے دینی ہے، بالآخر پھر قرآن اندازی کرنی پڑتی، اتنا اس کا ثواب ہے۔ قیامت میں مؤذن جو ہے اذان دینے والا ہے، اس کی گردن بڑی اونچی ہوگی، یعنی نمایاں نظر آئے گا، اونچا اس طرح نہیں کہ وہ برا سا لگے، نہیں، ایک نمایاں نظر آئے گا کہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اذان کے لیے بلاتا تھا، اور مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے، دور تک جاتی ہے، وہ شجر، وہ حجر، وہ پتھر، وہ درخت، وہ چیزیں اس کے لیے گواہ بن جاتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کو موقع ملے ضرور اذان کی فضیلت حاصل کریں کہ اذان دیں، ٹھیک ہے جی۔ اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، جمعے کے دن، یا جمعے کا ذکر ہے۔ اچھا، اب یہاں جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب مدینے میں تشریف لائے تو پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ کان المسلمون حین قادموا المدینہ، جب مدینے میں آئے تو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے مشورہ لیا، بعض نے کہا ناقوس، نگارہ بجاتے ہیں، بعض نے کہا لکڑی پہ لکڑی رکھ کے نا، جس طرح یہودی کرتے ہیں بوک، وہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کسی آدمی کو بھیجتے ہیں اور وہ کیا کرے، اذان لوگوں کو بلائے، تو آپ نے بلال کو کہا کہ جاؤ بلا کے آؤ، ٹھیک ہے۔ پھر عبداللہ بن زید صحابی وہ سوئے ہوئے تھے، تو یعنی یہ مشورہ چل رہا تھا، تو سوئے ہوئے تو ان کو خواب میں ایک فرشتہ نظر آیا، اس کے ہاتھ میں دو لکڑیاں تھیں، جس طرح ناقوس بوک ہوتا ہے یعنی بجاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ یہ مجھے دو، میں نے نا آپ سے لینا ہے۔ فرشتے نے کہا ان انسانی شکل میں تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے۔ تو فرشتے نے کہا میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، ان الفاظ کا تو لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ تو فرشتے نے پھر اس کو اذان سنائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پوری اذان سنائی۔ تو وہ جب جاگے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا رسول اللہ یہ میں نے اس طرح سنا ہے، اب ہمارا ٹھیک ہے تم اس طرح اذان دو، کیوں اب اچھا یہ کلمات بلال کو سکھاؤ، چونکہ بلال اس کی آواز تیز دور تک جاتی ہے، تو پھر بلال کو حضرت عبداللہ بن زید نے وہ اذان سکھائی۔ اچھا اذان ہو رہی تھی تو ادھر سے جلدی جلدی حضرت عمر آ گئے، اور عرض کیا رسول اللہ میں نے بھی خواب میں ایسا ہی دیکھا ہے، فرمایا یہ تائید ہو گئی۔ تو خواب پر احکام نہیں ہوتا، لیکن آپ علیہ السلام نے جو آگے حکم دے دیا کہ ہاں اس طرح جو ہے وہ دو اذان ان کلمات کے ساتھ، تو اب یہ شریعت میں یہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب بعض اوقات یہ محدث اس پر بحث کرتے ہیں کہ کیا خواب کے ساتھ کوئی حکم لازمی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، جب نبی علیہ السلام نے اس خواب کی تائید کر دی تو وہ آپ کی تائید جو ہے نا وہ حکم بن گئی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکم سے اس طرف اذان ابتدا ہوئی اذان کی، ٹھیک ہے جی۔ پھر مسلمان پھر آگے پھر نبی علیہ السلام کے مطلب سوئے ہوئے تھے، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند جو ہے وہ یہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اس کو جو ہے نا اذان فجر میں شامل کر دو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ الفاظ یہ بن گئے۔ اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت میں فرق ہے۔ حضرت بلال کو حکم ہوا کہ اذان جو ہے نا آپ نے جو ہے اس کو دوہری دینی ہے، اور اقامت اکہری کہنی ہے۔ دوہری اور اکہری کا مطلب یہ کہ اذان تو ہم سنتے ہیں نا، تو اقامت اس طرح کہنی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ کہتے ہیں، 2 مرتبہ کہنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو 2 مرتبہ کہتے ہیں، اس کو 1 مرتبہ کہنا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو 2 مرتبہ کہتے ہیں، 1 مرتبہ کہنا ہے۔ اللہ اقامہ قد قامت الصلاۃ، اس کو آپ نے 2 مرتبہ کہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اب جو ہم کہتے ہیں، ہم تو پھر 2 مرتبہ کہتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں اس کی دلیل ہے، آگے بھی روایتوں میں آئے گی۔ ابو محذورہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اذان سکھائی، اس میں اقامت کے 17 کلمات تھے۔ اب یہ ہماری اذان ہے نا، اس میں 15 کلمات ہوتے ہیں، تو قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ ملائیں تو 17 ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اقامت کے 17 کلمات سکھائے اور اذان کے 19 کلمات سکھائے۔ 19 کیسے ہو گئے 17؟ وہ ترجیح ہوتی ہے، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو 2 مرتبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ ہوا یوں تھا، ابو محذورہ صحابی وہ روایت کرتے ہیں، جب نبی علیہ السلام حنین کی طرف گئے نا، حنین کا، تو یہ ایک بچوں کا ایک وہ ہوتا ہے کہ بچے باہر اگر کوئی قبیلہ کوئی قافلہ دیکھتے ہیں تو باہر جا کے ایک سمجھو کہ ایک کھیل کود کے لحاظ سے دیکھتے تھے کہ قافلہ کیسے جا رہا ہے۔ تو وہاں ایک اذان، نماز کا ٹائم ہوا، ایک مؤذن نے اذان دی، تو حضرت ابو محذورہ نے نا اس کی نقل اتاری۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 ہم ساتھی تھے، ہم نے ان کی نقل اتاری۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، ہم جب چھوٹے تھے تو ہم جا کے نا باہر کھیتوں میں اور بڑی اس میں درخت پہ چڑھ کے نا تو اذان دیتے تھے جب اذان کی آواز آتی تھی۔ تو انہوں نے اذان دینی شروع کر دی، تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، تو میں مسلمان نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا، آواز اچھی تھی، آپ نے فرمایا کہ اذان دو۔ جب وہ اذان دی تو یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے پھر آہستہ کہے، تو نبی علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا 2 مرتبہ، جب آہستہ کہا نا پھر آپ علیہ السلام نے اس کو اونچا کہو، تو پھر انہوں نے اونچا کہا، پہلے آہستہ 2 مرتبہ، پھر جو ہے نا وہ اونچا 2 مرتبہ، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، یہ 2 مرتبہ آہستہ، پھر اگلا آہستہ، پھر اونچا، آپ نے فرمایا اس کو اونچا کہو۔ اور پھر جیسے اذان ختم ہوئی ماشاءاللہ اس کے دل میں ایمان آ گیا، مسلمان ہو گئے، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ تم مدینے میں مؤذن رہو، مدینے میں ان کو مؤذن، تو وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اس طرح سکھائی ہے، لہٰذا وہ اذان مکے میں مؤذن رہے کئی سال تک، تو وہ اسی طرح اذان دیتے تھے، ترجیح والی 19 کلمات۔ ہمارے ہاں کتنے ہوئے؟ 15 کلمات ہیں، 19 کلمات کیسے ہو گئے؟ کہ وہ جو 4 کلمات ہیں نا، جو اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ان کو دوبارہ کہتے تھے 2 مرتبہ، پہلے یعنی آہستہ، پھر دوبارہ یعنی پھر اس کو اونچا، اس کو بولتے ہیں ترجیح۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابھی بھی اس کے قائل ہیں کہ ترجیح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اذان جو بلال کو سکھائی گئی ہے، حضرت زید نے سکھائی ہے، وہ ہے۔ ابو محذورہ صحابی چونکہ مسلمان اسی پر ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی میں اسی اذان کو پڑھوں گا جس طرح نبی علیہ السلام نے۔ تو باقی جو 17 کلمات آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے سکھائے 17 کلمات، ٹھیک ہے جی، اور تو اس لحاظ سے پھر وہ، تو ہم اس چیز کو کہتے ہیں۔ اس میں ایسی کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ ایک اکہری اکہری کہتا ہے جو ہے وہ اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ الفلاح، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، یہ بھی ثابت ہے، اس پر میری ویڈیو ہے۔ اگر اکہری اور دوہری کہتا ہے جس طرح اذان کہتے ہیں، تب دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ اس میں جو عرب کے لوگ ہیں، جو میرے خیال میں عرب میں زیادہ اکہری چلتی ہے عرب میں، اور عجم میں جو ہمارے انڈیا پاکستان میں ہم اس کو دوہری اذان اقامت کہتے ہیں۔ اذان میں اختلاف نہیں ہے، اقامت میں اختلاف ہے، تو ہم اس کو ذرا بٹن کر دے وہاں سے اس کا۔ محترم مائک میوٹ کر لیں، محترم چابی اندر ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قاری صاحب آپ کرتے ہیں سب کا مائک۔ میں کر لیتا ہوں نا ادھر سے، بس وہ نا بعض اوقات یہ ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر آپ آزمائش ہو جاتی ہے سب کے لیے، ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہمارے عبدالرفیق خان صاحب وہاں ہیں، ان کو زیادہ اس کے بارے میں علم ہوگا۔ جی خان صاحب، آپ عرب میں جی ہوتے ہیں؟ جی 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 وہاں جی اقامت یہاں پہ سنگل ہوتی ہے ہاں ہاں، ٹھیک ہے جی۔ جی، باقی ہاں باقی مکہ مدینہ اور ریاض سعودی عرب میں ہلو، تمام جگہ پہ اقامت جو ہے نا وہ ایکہری ہوتی ہے، سنگل کرتے ہیں وہ، جیسے ہمارے یہاں ڈبل ہوتی ہے نا ویسی نہیں ہے۔
جی وہاں کیری ہوتی ہے. جی 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 سب ہاں جگہ یہاں پہ ہاں. کیری تو اس ہوتی میں ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو اہل حدیث حضرات انہوں نے پاکستان میں وہ بھی کیری کہتے ہیں. تو یہ وہ ایسا اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ مطلب ایسی دونوں ثابت ہیں. جی جی کیری دونوں بھی ثابت ہے. ثابت, دونوں دونوں ثابت میں ہیں. روایت. جی 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 بالکل دونوں صحیح. روایات موجود ہیں, تو اس میں کھلے دل سے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. چلیں آگے بھی وہی اسی کا ذکر ہے کہ ناقوس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے اذان کی فضیلت. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اذان دی جاتی ہے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, بھاگ جاتا ہے جب اذان آتی ہے, دور مدینے کے باہر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جب اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب تصویب کہتے ہیں اقامت کو, جب اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر واپس اقامت ختم ہوتی پھر آ کے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, یہ یاد کر لے یہ یاد کر لے, یہاں تک کہ اسے نہیں پتا ہوتا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھ لی ہیں. یعنی اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اس لیے محدثین نے اس چیز کو لے کے یہ کہا ہے کہ مصیبت کے وقت آپ اذان دے سکتے ہیں, بارش نہ ہو آپ اذان دے سکتے ہیں, قبر پہ بھی اذان کا یہاں ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر اس مصیبت سے اس کو بچا لے گا. ٹھیک ہے. بچے کے کان میں اذان کہی جا سکتی, یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں اذان کی جا سکتی ہے. باقی عید سے پہلے اذان نہیں کہتے. ٹھیک ہے. جنازے سے پہلے اذان نہیں کہتے. ٹھیک ہے. تو یہ اذان کے کئی مواقع ہیں, ان میں ایک نماز کے فرض کے علاوہ بھی کچھ ٹائم ہے جو فقہا نے لکھا ہے کہ ان چیزوں میں آپ اذان کہہ سکتے ہیں. اچھا اذان میں جب کہنی ہے اونچی آواز سے کہنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے اونچی آواز سے اذان ہوتی ہے تو جو بھی چیز یعنی ہوتی آواز جاتی ہے مؤذن کی. ٹھیک ہے جی. تو شجر حجر درخت جہاں تک بھی سب اس کے لیے کیا ہوتے ہیں, اس کے لیے گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو اذان دو, اگر کھیتوں میں ہو بکریاں چرا رہے ہو تو اذان دو. ٹھیک ہے. اونچی آواز سے اذان دو. اذان اونچی آواز سے دینی ہے, اور اس میں زیادہ وہ لے نہیں لگانے کہ بھائی 3 منٹ والی اذان 7 منٹ تک چلی جائے, لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دینی. اونچی آواز مختصر اور مناسب دینی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ہاں آگے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب جاتے تھے کہیں جنگ کے لیے تو اس شہر پر یا اس علاقے پر حملہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ صبح نہ ہو جائے. کیونکہ صبح ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ یہاں اذان آئی ہے. ٹھیک ہے. اذان کی آواز آ گئی تو پھر حملہ نہیں ہوتا تھا. جب اذان کی آواز نہیں تو پتہ چلا کہ مسلمان نہیں ہے. خیبر میں انس کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ آپ علیہ السلام رات کو وہاں رہے اور انتظار کیا کہ شاید یہاں کے, کیونکہ ہو سکتا ہے نا کہ مسلمان ہو چکے ہیں پہلے لوگ. ٹھیک ہے. تو پھر انتظار کیا گیا, صبح دیکھا اذان نہیں ہے تو پھر آپ علیہ السلام نے خیبر حملہ کیا. تو وہ وہاں سے اپنی جو ہے نا وہ سامان کھیتوں کو سیدھا اپنا زمین کو سیدھا کرنے کے والے کہیاں اور کچھ اس طرح چیزیں اپنے سامان کو کدال وغیرہ یہ آ کے لے کے آ رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ محمد آگے ان کا لشکر آ گیا تو بھاگے. آپ علیہ السلام کے صحابہ نے ان پر وہاں حملہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا جب اذان کا ثواب بہت زیادہ ہے تو اذان تو ایک دے سکتا ہے تو باقی کدھر جائیں. باقیوں کو بھی یہ ہے کہ جب اذان سنو نبی علیہ السلام ہیں تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے. ٹھیک ہے. تو صرف آگے آئے گا پھر صرف لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے جب آپ نے حی علی الصلاۃ سننا ہے. باقی ویسے کہنا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر آپ نے کیا کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو اذان سنے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑے. یہاں درود کا لفظ نہیں ہے, مسلم میں یہ ہے کہ اذان سنے اور جس طرح اذان آئی اسی طرح اذان کا جواب دے, پھر مجھ پر درود پڑے اور یہ دعا وسیلہ کی پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو اس کے لیے میری شفاعت کیا ہو جائے گی, حلال ہو جائے گی. اذان, اس کے بعد درود پاک پڑھے مجھ پر, اور اس کے بعد یہ دعائے وسیلہ پڑھے. اس میں کچھ الفاظ ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے تحقیق کی ہے کہ کچھ اضافی الفاظ پڑھتے وہ بھی کتابوں میں ہیں. مفتی منیب الرحمان کی کتاب ہے تفہیم المسائل. ٹھیک ہے. 7-8 جلدیں اس کی آ چکی ہیں. ارسلان صاحب کتنی آ چکی ہیں اس کی جلدیں؟ جی غالباً 13 یا 14 تو آ 13. اچھا ماشاء اللہ, ہمارے گئے. پاس سب 9 تک ہیں. تو بہترین وہ آپ کتاب آپ کو PDF بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ ضرور پڑھیے گا. کون سی تفہیم کتاب ہے؟ المسائل. تفہیم المسائل.
یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی؟ جی جی، جو اچھا آپ ہاں جو مسائل پوچھے جاتے ہیں نا آپ سے، جو جی جی ایکسپریس پہ آ جاتے ہیں، دنیا نیوز پہ آتے ہیں، اس طرح جو مسائل فقہی مسائل، تو انہوں نے ان کو پھر جمع کیا ہے ایک ترتیب کے ساتھ، نماز کے الگ ہے، وضو کے الگ ہیں۔ بہت اچھی کتاب ہے وہ۔ جی جی ہاں، تو وہ آپ حضرات جب بھی موقع ملے وہ کتاب خرید لیں، ادروائز اس کی PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گوگل سے، تو اس میں کافی آپ کو نا، ظاہر وہ محقق آدمی ہے مفتی منیب الرحمان صاحب۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، تو آ رہی ہے ارسلان صاحب آواز؟ جی آپ کے پاس ٹھیک آ رہی ہے۔ ہاں آپ تو ٹھیک ہے، ان کے مسئلہ ہوگا۔ اب آگے ہے کہ استہام، الاستہام یعنی قرآن اندازی، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر معلوم ہوتا لوگوں کو کہ اذان میں، ندا میں اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، تو پھر جناب علی ان کو قرآن اندازی کرنی پڑتی، ٹھیک ہے، اتنا یعنی اس کا ثواب ہے اذان کا۔ اگر ان کو معلوم ہوتا نا کہ فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں کتنا ثواب ہے تو ضرور آتے، اور ان کو معلوم ہوتا نا کہ عشاء اور فجر میں کتنا ثواب ہے، تو وہ جناب گھسیٹ کے بھی اپنے آپ کو پہنچ جاتے۔ یہ بڑی مطلب ثواب ہے اذان میں اتنا ثواب، اور پہلی صف میں آپ نے کب پہنچنا، جب آپ پہلے ٹائم میں پہنچیں گے، ٹھیک ہے نا، تو پھر پہلی صف میں پہنچیں گے، تو اذان آئے تو کوشش کریں پہلی صف میں پہنچیں، اور اگر ٹائم ملے تو اذان ضرور دیں مقام، ٹھیک ہے جی۔ ظہر جماعت کے ساتھ پڑھیں، عصر پڑھیں، ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگلا باب ہے کہ اذان میں ہم بات کر سکتے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے نا، تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں کر سکتے ہیں۔ سلیمان بن سرد صحابی تھے، اذان میں اپنے غلام کو کوئی چیز کہہ دیتے تھے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اذان میں کوئی بندہ ہنسے یا کوئی بات کہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دیگر فقہا کہتے ہیں نہیں، اذان میں بیچ میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو امام بخاری کا بھی رجحان اس طرح ہے کہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ مکروہ ہو جاتا ہے، غیر مناسب ہو جاتا ہے بات کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک وہ دلیل وہ بھی یہ دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے نا کیچڑ والے دن، بارش زیادہ ہو رہی تھی، کیچڑ ہو گئی تھی، تو مؤذن اذان دے رہا تھا، جب حی علی الصلاۃ پر پہنچا نا کہ نماز کی طرف آؤ، تو اس سے پہلے آپ نے مؤذن سے کہا بھائی یہاں کہنا ہے الصلاۃ فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھو بھائی، گھروں میں، بارش بہت زیادہ ہوگی، کیچڑ ہوگی، لہذا گھروں میں نماز پڑھو۔ تو یہاں سے بھی انہوں نے دلیل لی ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں ایسا، یہ ہاں کہہ سکتے ہیں یہ نبی علیہ السلام، آگے حدیث آئے گی، پھر ساتھیوں نے کہا بھائی یہ آپ نے بات کہاں سے نکال دی، گھروں میں نماز پڑھو۔ ان کا جو ہم سے بہتر ہے نا نبی علیہ السلام، انہوں نے بھی ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ اس طرح اگر بارش زیادہ ہو رہی ہے تو گھروں میں نماز پڑھو۔ تو یہ تو ایک اور مسئلہ ہے نا کہ بارش زیادہ ہو تو ان کو پھر اعلان دینے کے لیے بھی گھر میں نماز پڑھو، اس لیے بیچ میں یہ کہی جا سکتی ہے، یہ بات کوئی عام کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے بھی ایک مرتبہ یہ سنت ادا کی تھی، یہاں ہمارے بارش زیادہ ہوئی تو پھر ہم نے کہا بھائی گھروں میں آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ مدینے بھی ایک دو مرتبہ ہوا ہے میرے خیال میں نے سنا ہے سوشل میڈیا پہ بھی کہ مدینے میں بہت زیادہ بارش ہو گئی تھی، تو پھر وہاں اعلان ہو گیا بھائی اپنے اپنے جہاں ہوٹلوں میں وہاں نماز پڑھو۔ تو آج بھی آپ اچھا اس میں پھر ثواب آپ کو پورا ملے گا، ثواب کمی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا ارادہ ہے نماز پڑھنے کا، لیکن بارش زیادہ ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسافر ہے، کوئی بیمار ہے، جو روٹین میں ایک نمازیں پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، نیکیاں کرتا ہے، اگر وہ بیمار ہو گیا تو روٹین والی ثواب اس کو ملے گا۔ مسافر ہے، سفر میں چلا گیا، روٹین میں جو عمل کرتا ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں تو بارش ہوتی ہے تو چاروں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا ان پہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں یہاں تو بات ہی ختم، یہ کی جھٹکے میں سب فارغ ہو پھر جاتا۔ اگلا باب یہ ہے کہ نابینا سے اذان دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، تو وہ اذان دیتے تھے۔ حضرت بلال اذان دیتے تھے اس سے پہلے، اس لیے کہ لوگ جاگ جائیں، وہ اذان فجر نہیں ہوتی تھی، تو حضرت جب بلال اذان دیتے تھے اس لیے کہ لوگ کھانے پینے کے لیے آگے، یعنی کہ تہجد پڑھ رہے ہیں نا، وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں، جو سوئے ہوئے وہ اٹھ جائیں، ٹھیک۔ اس کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیتے تھے، ان کو بتایا جاتا تھا کہ اصبحت، اب صبح ہو گئی جناب حضور، اب اذان دو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ایک مولانا صاحب نے وہ مسئلہ نکالا ہے رمضان میں کہ بھائی وہ نا اذان ہو رہی تو آپ کھاتے پیتے رہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ بلال کی اذان آئے تو کھاتے پیتے رہو، ان بلال یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، بلال جب اذان دے کھاتے پیتے رہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ اگلا جملہ نہیں پڑھانا کہ یہاں تک کہ ابن مکتوم کی اذان آئے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ جملہ پکڑ کے نا تو پھر لوگوں کے روزے کیا کر دی، اس نے خراب کر دی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ باب الاذان بعد الفجر، اذان کی فجر جو ہے نا، اذان فجر
وہ وقت ہونے کے بعد دینی ہے۔ امام شافعی اور دیگر محدثین کا ایک یہ بھی ہے کہ آپ اذان جو ہے وقت سے پہلے دے سکتے ہیں، لیکن یہاں امام بخاری بھی اور فقہ احناف بھی کہتے ہیں نہیں بھی، اذان ظاہر وقت کے بعد دینی ہے آپ نے، اور اس میں دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اذان کے بعد فوراً آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اگر اذان وقت سے پہلے آ جائے گی تو پھر 2 رکعتیں نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ ابھی ظہر کا ٹائم ہی نہیں ہوا، فجر کا ٹائم ہی نہیں ہوا۔ تو یہ دلیل ہے کہ نہیں، اذان کو جو آپ نے وقت پہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اگلا باب اسی پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اذان اور اقامت میں کتنا فرق ہونا چاہیے؟ تو آپ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر 2 اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے نماز ہے، اور اتنی دیر تک آپ اذان اور اقامت میں فرق ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے جو اہم معاملات اس سے فارغ ہو جائیں۔ ایک کھانا کھا رہا ہے وہ کھانے سے فارغ ہو جائے، ایک واش روم گیا ہے وہ اس سے فارغ ہو جائے، تو اس کے بعد پھر آپ نے نماز کھڑی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، انس کہتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا تھا مغرب کی اذان، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے نا وہ ستونوں کے پیچھے جا کے پھر نماز پڑھتے تھے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر آگے آئے گا کہ نبی علیہ السلام منع نہیں کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز جو چاہو۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں وہ پڑھتے تھے۔ بعد میں پھر صحابہ نے چھوڑ دیا کہ مصروفیت کی وجہ سے، آج بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، آگے ہے اقامت کا انتظار کرنا۔ اچھا، وہی آپ علیہ السلام اذان فجر کے بعد آپ علیہ السلام 2 رکعت پڑھ کے آپ لیٹ جاتے تھے دائیں طرف، اقامت کا انتظار کرتے تھے، پھر بلال آ کے آپ علیہ السلام کو اٹھاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے ہے آپ علیہ السلام نے حضرت مالک بن حویرث، وہ 20 دن آپ علیہ السلام کے پاس رہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم گھر جاؤ، اور راستے میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو میں سے ایک اذان دے، اور تم میں سے بڑا جو ہے وہ کیا کرے، امامت کرائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے بھی اسی طرح سفر کا ذکر ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان دیتے وقت بائیں طرف منہ کرنا، یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کانوں میں انگلیاں ڈالنا، تو یہ بھی ہے کہ بلال جو کانوں میں، اس سے کیا ہوتا ہے آواز اونچی آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور دائیں طرف اس وقت ہوتے تھے جب کھلے اذان دیتے تھے، اب مائک پہ اذان دے رہے ہیں تو اب بائیں دائیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب ہے کہ جو آپ نماز کے لیے آئیں نا، آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ آئیں۔ اگر کوئی رکعت چھوٹ بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے جی، جب آپ نے آنا ہے نماز کے لیے تو ٹھیک ہے نا، جلدی مت کرو، سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے تو اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے بعد میں۔ اگلا باب اسی پر ہے کہ آپ نے جلدی نہیں کرنا۔ اب ان مسلمان کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف چل پڑو، لیکن تم پر سکینہ، سکون، وقار لازمی ہے۔ دوڑ کے دبک کے نہیں چلنا۔ کچھ ہوتے نا، اب ظاہر ہے ایک دوڑا ہے پھر دوسرا دوڑے گا تو ایک ماحول عجیب سے کریٹ ہو جائے گا۔ نہیں، جلدی مت کرو، جو تم پا سکتے ہو نماز پا لو، جو رہ گئی تو اس کو پھر مکمل کر لو۔ تو اپنا وقار نہ خراب کرو، یہ اتنا یعنی اہم ہے وقار آپ کا، کہ اسلام نے آپ کو یہ کہا ہے کہ نماز کے لیے بھی اگر رکعت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، لیکن آپ کا وقار نہ چھوٹے، وقار کے ساتھ آپ نے آنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگلا باب یہ ہے کہ اذان کے بعد اقامت ہوئی ہے تو کب کھڑا ہونا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اقامت کہی جائے تو کھڑے نہیں ہونا یہاں تک کہ مجھے نہ دیکھ لو۔ جب اقامت کہی جائے تو پھر کھڑے ہو جانا جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر حی علی الصلاۃ پہ آتے تھے، تو حی علی الصلاۃ پہ اٹھنا یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، حافظ زبیر الزئی، ان کے بھی کتابیں مقالات، اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہاں، لیکن وہ اہل حدیث حضرات یا دیوبندی حضرات پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دیوبندی حضرات جو ہیں وہ فقہ کو فالو کرتے ہیں، تو فتاوی شامی میں اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ قد قامت الصلاۃ کہا جائے تو پھر اس وقت کھڑا ہونا ہے۔ لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کریں گے ثواب، نہیں کریں گے اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں سختی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی میں رہا ہوں 7 سال، تو کراچی کا سنی کچھ زیادہ سخت ہے۔ دھوراجی ایک علاقہ ہے کراچی میں، دھوراجی مسجد ہے، یہ عائشہ منظر کے قریب نا، میمنوں کی پوری ہے نا ایک کمیونٹی رہتی ہے عائشہ، تو وہاں کے امام صاحب اتنے سخت، وہی ایک بندہ کھڑا ہو گیا نا
تو ادھر ہی اور بیٹھ جا تو کھڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بڑی سختی کر دی۔ تو وہ جو ہمارے سنی بھائی خوش ہوتے دیکھیں ہمارے امام صاحب کتنے احکام پہ پکے، بھائی نہیں اس طرح نہیں، مستحب کو مستحب پر رکھنے دیں، فرائض کو فرائض میں رکھنے دیں، ان چیزوں میں آپ نے جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ جہاں میں اس وقت موجود ہوں الحمدللہ یہ اہل سنت کی مسجد ہے، لیکن جو دوسرے حضرات تھے وہ یہاں امامت کراتے رہے سنی بن کے، 20 سال تک سنی بن کے رہے۔ اب میرے سے پہلے ایک امام صاحب آئے تو وہ ابھی ظاہر ہے انگوٹھے چومنے یا کھڑے بیٹھ جانا تو اختلاف بڑھ گیا، تو اب وہ بھی چلے گئے پھر، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ماحول ایک عجیب سا کریٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ جب میں آیا تو ہمیں استادوں نے تربیت کی تھی کہ بھائی آپ نے حکمت عملی کے ساتھ رہنا ہے اور مستحبات میں نہیں لڑنا۔ تو کئی سال تک ہم نے درود نہیں پڑھا، کئی سال تک ہم نے انگوٹھے نہیں چومے، کئی سال تک ہم جو ہے وہ نماز کی اقامت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، مقصد یہ بھی امن رہے، ٹھیک ہے، مستحبات کو چھوڑنا۔ اب کرتے کرتے ایک ایسا وقت آیا، اب الحمدللہ ہمارا سارا اولڈ ہے، اذان سے پہلے یعنی کہ درود بھی ہوتا ہے اور یہاں تک کہ صلاۃ السلام بھی ہوتا ہے۔ ایسا بھی وقت آیا جب ہم صلاۃ السلام پڑھتے تھے تو آ کے مائک بند کر لیتے تھے، لیکن ہم نے امن کو یہ کیا حکمت عملی کے ساتھ، تو الحمدللہ وہ کام ہو گیا۔ تو اس میں جلد بازی نہیں، اور دوسرا مستحبات ہے، اس پہ لڑنے ہے ہی نہیں، لڑنا ہی نہیں۔ میں کئی مرتبہ اذان دیتا ہوں، میں درود نہیں پڑھتا شروع والا، اینڈ پہ پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ اینڈ والا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذان دو، اس کے بعد درود پاک پڑھو اور اس کے بعد دعا مانگو۔ تو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے فرض کر دینا ہے کہ آپ پہلے درود پاک پڑھنا ہے، ہاں پڑھ لیا ٹھیک ہے، لیکن اس کو لازمی یہ کرنا یہ صحیح نہیں نا۔ تو میں کئی مرتبہ بغیر اس درود پاک پڑھ کے اذان دے دیتا ہوں، اذان کے بعد درود پاک پڑھتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہونا چاہیے، اب اس کو فرض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا تو بھائی وہ سن ہی نہیں رہا یا اس نے یہ کر دیا، یہ شدت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو اس طرح آنا چاہیے کہ ہاں کر لیا نہیں کرا، اس کو تھوڑا سا اس نارمل انداز میں اس کو رکھنا چاہیے، جو مستحب اس کو مستحب میں رکھنا چاہیے، جو واجب اس کو واجب پہ درجے پہ رکھنا چاہیے، جو فرض اس کو فرض کے درجے پہ رکھنا چاہیے۔ اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پہلا آپ کا یہ امن اور سکون ہے، آپ کا بھائی چارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمیں ان چیزوں پر دیکھنا چاہیے۔ تو اذان سے پہلے درود پاک کوئی فرض نہیں، واجب ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا کوئی گنہگار نہیں ہے، لیکن اس کو فرض واجب بھی ہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت بلال پڑھتے تھے اذان سے پہلے، ابو داؤد میں اذان سے پہلے دعائیں پڑھتے تھے، تو دعا کی جگہ آپ درود پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ اپنا ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو وہ جو انکار کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جو اس پر مصر ہیں وہ بھی زیادتی ہے، دونوں کی طرف سے۔ تو آپ کو درمیان میں رہنا ہے کہ یہاں کوئی پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی مجھے، اس کو فرض واجب اور لڑائی اور جھگڑا کی طرف لے جانا میرے خیال میں یہ بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگلا یہی باب ہے کہ آپ نے اذان نماز کی طرف آنا ہے، وقار، آپ نے وقار کے ساتھ آنا ہے، اطمینان کے ساتھ آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اذان آ گئی تو اس کے بعد کیا آپ نماز مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو مجبوری کی طرح آپ نکل سکتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ اگر اذان کے بعد بندہ نکلتا ہے تو منافق ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، منافق یعنی یہ کیسا ہے کہ بندہ اذان ہو گئی اس کے بعد نکل رہا ہے۔ ہاں کسی مجبوری کے تحت آپ نکل سکتے ہیں، مثلا جو ہے نا آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے نماز کے اقامت ہو چکی تھی، تو آپ نے فرمایا ٹھہر جا، پھر آپ واپس چلے گئے۔ اگلی روایت میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ آپ نے اقامت ہو گئی، آپ علیہ السلام جب اقامت مصلی پہ آ گئے، پھر آپ نے فرمایا ٹھہرو، آپ گئے اور نہا کے آئے، تو پھر آپ نے بتایا کہ مجھے غسل ذہن میں نہیں رہا، تو پھر وہ صحابہ پھر کھڑے رہے، پتہ چلا کہ مسجد میں آ کے واپس بھی جا سکتے ہیں کسی مجبوری کے تحت، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حساب سے امام صاحب کا گھر مسجد کے بالکل ساتھ، امام صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے اذان ہو رہی ہے تو انہوں نے جا کے گھر اپنے وضو کرنا ہے یا اپنا ٹوپی وغیرہ امامہ پہننا ہے، اس طرح کچھ چیزیں کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر جو نمازی ہیں یا دیگر احباب ہیں مسجد میں بیٹھے رہیں، اذان ہو گئی پھر باہر چلے جائیں، یہ تو دیکھو نا بد نصیبی ہے نا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ جو ہے نکل کے باہر چلے گئے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں ہے تو آپ نماز پڑھ کے نکلیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب وہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے خندق کے موقع پر آپ علیہ السلام کچھ نمازیں رہ گئیں جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی۔
باب الکلام اذا اقیمت، ہاں اب یہ اگلا باب ہے کہ اقامت ہو گئی، اس کے بعد کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ لازمی ہے کہ فوراً نماز پڑھی جائے؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اقامت ہو چکی تھی، کسی نے آپ علیہ السلام کو آواز دی، بلا لی، آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اس کے ساتھ آپ نے باتیں کی۔ تو یہ بھی اس سے پتہ چلا اقامت ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، کسی کی ضروری چیز ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، تو آپ کھڑے ہو کے انتظار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا باب ہے نماز میں جماعت کا واجب ہونا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی بندے کو کہوں کہ بھئی لکڑیں اکٹھے کرے اور پھر میں نماز کے لیے اذان کا حکم دوں، پھر کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، پھر جو نماز میں نہیں آئے میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنی سختی آپ نے فرمائی کہ گھروں میں نماز پڑھے ہو بھائی، اذان ہو چکی ہے اور تم نماز کی طرف نہیں آ رہے۔ تو یہ مطلب دیکھیں، آپ علیہ السلام رؤوف الرحیم ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس بارے میں سختی ہمارے لیے ہے وہی جماعت، کیونکہ آگے فضیلت آ رہی ہے کہ 27 درجے فضیلت ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی، 27 درجے، گھر میں ایک اور مسجد میں 27۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام رؤوف الرحیم ہے ہمارے لیے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ مسجد کے لیے آتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی خطائیں ختم ہو جاتی ہیں ایک ایک قدم پر، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے جب تک یہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اللہم صلی علیہ، اللہ اس پر صلوات بھیج، اس پر رحمت بھیج، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام رؤوف الرحیم حریص علیکم بالمؤمنین، کہ مومن جو ہے وہ اس کام کی طرف آگے آ جائیں۔ اچھا جی، آگے بھی اسی طرح باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعت، جماعت میں فجر میں جماعت کا ثواب، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آگے ہے، یہ بھی ہو گیا ظہر کی نماز کی فضیلت، پیچھے ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرماتے ہیں کہ آدمی جو راستے میں جا رہا تھا، اس نے ایک ٹہنی دیکھی، اس ٹہنی کو اس نے سائڈ پہ کر دیا، کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ نے اس کام سے خوش ہو کر اللہ نے اس کی بخشش فرما دی کہ اس نے مسلمان کے لیے آسانی کر دی، ٹہنی کو دور کر دیا، تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جو یہ ظہر کی فضیلت تو پیچھے ہم نے پڑھ لی، کہ انہیں پتہ ہوتا ظہر میں کتنی فضیلت پڑھنے میں، تو وہ ضرور نماز ظہر میں جو ہے وہ آتے۔ آگے کہ یہ بھی حدیث اسی میں، بنو سلمہ قبیلے کے لوگ تھے، تو وہ مسجد کے قریب آنا چاہتے تھے، تو آپ علیہ السلام نہیں، مسجد جہاں تم ہو وہیں رہو، ٹھیک ہے جی، تمہارے قدموں کی جو ہے نا وہ لکھے جائے گا، جتنی دور سے تم آؤ گے تو اتنے قدم تمہارے کیا ہو جائیں گے، لکھے جائیں گے، ٹھیک ہے، لہٰذا تم بھلے دور سے آؤ گے ثواب تمہیں ملے گا۔ آگے ایک مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگ ہوں گے اللہ کے سائے کے نیچے۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ان 7 میں سے ہمارا بھی کوئی بنتا ہے نمبر کہ نہیں۔ پہلا امام عادل حکمران، دوسرا وہ نوجوان جس نے زندگی یعنی عبادت ہی جوانی سے عبادت شروع کر دی ہے، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی مسجد سے لگا ہوا ہے بھائی آیا۔ پھر چوتھا وہ آدمی جو اللہ کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، اللہ کے لیے اختلاف یعنی الگ ہو جاتا ہے۔ پانچواں وہ آدمی جس کو ایک خوبصورت عورت منصب والی بلاتی ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے پاس نہیں ہوں گا۔ چھٹا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور چھپا کے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتواں وہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 7 آدمی اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو یہاں مسجد سے محبت کرنے والا، ٹھیک ہے، اور چھپ کے اللہ کی راہ میں دینے والا، یہ بھی اس میں کیا ہے شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد میں آنے کی فضیلت، کہ جو صبح اور شام کو مسجد کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، من غدا المسجد ورا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مہمان نوازی تیار کرتا ہے صبح و شام کے لیے، یہ اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ دنیا میں بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے۔ بہترین جو بری جگہ کون سی؟ بازار ہے۔ تو بہترین جگہ کی طرف آ رہا ہے اور مسجد کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے ہے کہ فجر کی جو سنت ہے اس کے بارے میں، آپ علیہ السلام نماز فجر پڑھ کے آپ نے دیکھا کہ نماز 2 رکعتیں پڑھا، فرمایا کیا بھی فجر کی 4 رکعتیں ہو گئی ہیں
تو اس نے کہا یا رسول اللہ صبح کی 2 رکعتیں تھی میں پڑھ لی. فرمایا اچھا. اب اس میں اختلاف ہے کہ فجر کی جو سنت ہے نا اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. فجر کی جو سنت ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود آئے تو نماز فجر کھڑی ہوئی تھی تو انہوں نے کونے میں جا کے نماز سنت 2 رکعتیں سنتیں پڑھ لیں. اسی طرح عبداللہ بن عمر آئے, انہوں نے دیکھا کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے تو ساتھ میں حضرت حفصہ کا گھر تھا تو اس میں چلے گئے, سنتیں پڑھ لی. لیکن اب ہمارے یہاں معمول یہ ہے کہ مسجد میں اندر کونے میں ہم 2 رکعتیں سنتیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں فرض میں. چونکہ پہلے زمانے میں اسپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے, کونے میں نماز پڑھ لی اتنی آواز نہیں آتی تھی. اب اسپیکر ہے تو وہ کونا مونا نہیں, وہ تو آواز بالکل کلیئر آتی ہے. اس لیے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بھئی آپ سیدھے آئیں تو آپ فجر کی فرض میں شامل ہو جائیں, سنتیں نہ پڑھیں. بہتر ہے کہ آپ گھر میں سنتیں پڑھ کے آئیں, اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. جو وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے ایک ایک قدم پر اس کو اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. مسجد میں آگے نماز کھڑی ہو گئی ہے تو پھر آپ نے فجر بھی جو ہے فرض میں شامل ہونا ہے, پھر آپ نے سنتوں کو رہنے دینا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے کہ مریض جب جماعت میں کس طرح شامل ہو. آپ علیہ السلام جو بیمار ہوئے تھے آپ نے بار بار پوچھا کہ میں کہاں ہوں. پھر آپ علیہ السلام نے پھر وہ سارے احادیث کا میں یہاں خلاصہ بتا رہا ہوں, آگے 5-6 احادیث آ رہی ہیں. آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا 7 کنوؤں کا, پھر آپ کو نہلایا گیا, آپ تھوڑی سی طبیعت بحال ہوئی, آپ نے فرمایا کہ نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. صحابہ نے بتایا گھر والوں کے نبی نہیں ہوئی. فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں. عائشہ نے فرمایا کہ وہ نرم دل ہیں, نماز نہیں پڑھا سکیں گے. پھر آپ علیہ السلام گنودگی میں چلے گئے, پھر فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے. کہا کہ نہیں کہا. عرض کیا رسول اللہ وہ نرم دل ہیں. فرمایا تم حضرت ابو بکر یعنی کہ تم تو یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو, جب میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں. پھر آپ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا پھر ابو بکر کو حکم ہوا کہ آپ نے ان کو نماز, یعنی حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. تقریباً کوئی 17 نمازیں یا 19 نمازیں ابو بکر نے نبی علیہ السلام کے آخری دنوں میں یہ پڑھائیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہوا, جب آپ علیہ السلام کی طبیعت بحال ہوئی تو آپ علیہ السلام پھر نماز میں آگے شامل بھی ہوئے. ایک دن ظہر کی نماز میں آپ علیہ السلام شامل بھی ہوئے. ٹھیک ہے جی. اگلا یہ کہ بارش ہے زیادہ, ٹھنڈ بہت زیادہ ہے, آندھی وغیرہ, تو گھر میں نماز پڑھیں, مسجد میں آنے لازمی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے آسانی اللہ نے دی ہے, اللہ کے رسول نے. آپ گھر میں پڑھیں, ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو جس طرح پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ کیچڑ والے دن عبداللہ بن عباس نے کہا بھی گھر میں نماز پڑھا کرو. ٹھیک ہے جی. تو ان سے پوچھا گیا یہ کیا کر رہے ہیں, وہ خیر منی, انہوں نے کہا جی یہ جو میں کر رہا ہوں یہ مجھ سے بہتر نے بھی کیا ہے, نبی علیہ السلام نے کیا ہے. تو پیچھے میں نے آپ کو یہ بات سنائی. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے یہ کھانا, اچھا نماز کھڑی ہو جائے, نماز کا ٹائم ہو جائے, ادھر کھانا بھی حاضر ہو جائے, اس کے بارے میں تعلیم ہے کہ جب عائشہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا جب کھانا رکھا جائے, عشاء ایک ہوتا ہے عشاء اور ایک ہوتا ہے عشاء. عشاء نماز عشاء, عشاء ہوتا ہے رات کا کھانا. جب کھانا رات کا رکھا جائے اور ادھر سے نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو, یعنی طلب زیادہ ہے. ایک ہوتا ہے نا بس گزارا نہیں, طلب زیادہ ہے, بھوک ہے, پہلے کھانا کھا لو اس کے بعد نماز میں شامل ہو جاؤ. یہ دیکھیں نا کس طرح ایک انسانیت کو پہلے رکھا گیا ہے کہ آپ اچھی طرح کھائیں گے, پیٹ آپ کا بھرا ہوگا, پھر آپ توجہ سے نماز پڑھیں گے. ایسا نہیں آپ بھوکے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں, وہ تو پھر ایسا ہی ہے نا جلدی جلدی نماز پڑھ کے کھانا کھانا ہے, ایسا نہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے سکون کر آپ کھانا کھائیں اور اس کے بعد کیا کریں, نماز پڑھیں. عبداللہ بن عمر ایسے کرتے تھے, آپ کے لیے کھانا رکھا جاتا تھا, ادھر اقامت ہو رہی ہے, آپ نہیں جاتے تھے, کھانا کھا کے فارغ ہو کے پھر جاتے تھے. وَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ, کھانا کھا رہے ہوتے تھے ساتھ میں امام صاحب ادھر قرات کر رہے ہوتے تھے ساتھ میں, کیونکہ آپ کا جو آپ کی سسٹر ہیں حضرت حفصہ ان کا گھر ساتھ تھا, کھانا کھا لیتے تھے, وہاں مسجد نبی سے آواز آ رہی ہوتی تھی. تو اب یہ آسانی ہے, پہلے بھائی کھائیں, اپنے آپ کو بحال رکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کریں, نماز کی طرف جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح آپ علیہ السلام نے کھانا کھا کے تو آپ علیہ السلام نماز کے لیے گئے. آپ علیہ السلام گھر میں ہوتے تھے, سید عائشہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام گھر کے کام کاج کرتے تھے, اذان ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام پھر نکل کے نماز کے لیے جاتے تھے. اچھا جی. یہاں بھی اچھا وہی حضرت ابو بکر کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. ٹھیک ہے. یہ پچھلا ہم نے واقعہ وہی سنا, اس کا مختلف ابواب کے ساتھ امام بخاری اس کو لا رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی. اچھا اگلا باب ہے کہ جب ایک آدمی امام لوگوں کی امامت کرا رہا ہے، پھر امام اول آیا تو دوسرا امام پیچھے ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ہوا یہ کوئی جو میں نے عرض کی تھی کہ نبی علیہ السلام ظہر کی نماز میں پھر آپ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر پیچھے ہو گئے. ٹھیک ہے جی، تو آپ علیہ السلام آگے ہو گئے. اچھا یہ واقعہ جو ہے نا، یہ والا یہ آخری عمر کا نہیں، یہ پہلے کا ہے کہیں ہے. بلکہ ایسا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک قبیلے کے صلح کے لیے گئے تو پھر مؤذن نے کہا یا جناب ابو بکر صاحب تو نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تو آپ نماز پڑھا لیں. تو حضرت ابو بکر نماز پڑھانے لگے، ادھر سے آپ علیہ السلام تشریف لے آئے تو صحابہ نے پیچھے سے پھر ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہ ابو بکر توجہ کریں کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں. تو وہ قرات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، پھر جب انہیں اندازہ ہوا کہ پیچھے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں نبی علیہ السلام آگے آ گئے تو پھر ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے. تو آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرو، اشارہ کیا. لیکن ابو بکر پیچھے ہٹ گئے اور پھر آپ علیہ السلام تھوڑا سا آگے آئے اور نماز پڑھائی آپ علیہ السلام نے. اس کو کہتے ہیں خلیفہ بنانا. نبی علیہ السلام نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ علیہ السلام فرمایا بھائی تمہیں کیا ہوا ابو بکر، جب میں نے تمہیں اشارہ کر دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو. تو کہنے لگے ماں کان ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ جو آپ کے والد تھے نا ابو بکر کے، ان کا نام تھا ابو قحافہ. فرماتے ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ نبی کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، وہ نبی کے آگے ہو کے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. یعنی ایک محبت کا ایک، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تمہیں کیا ہوا، تم تصفیق کیوں کر رہے تھے؟ تصفیق یعنی ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، یہ کیوں کر رہے تھے؟ جب اس طرح کی کوئی چیز ہو تم سبحان اللہ کہا کرو. تصفیق یہ عورتیں کریں گی. ٹھیک ہے، عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی، تصفیق کرے گی. ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ جو گزرنے والا نہ گزر سکے. لیکن مرد آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے کوئی گزر رہا ہے تو وہ سبحان اللہ کہے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے یوں کہنا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت عطا فرمائی. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے ہے کہ سب سے اگر اچھا امام کون بنے گا، سارے برابر ہیں تو امام کون بنے گا؟ تو وہیں پھر مالک بن حویرث والی روایت ہے کہ ہم 20 دن آپ علیہ السلام کا رہے، بڑا آپ علیہ السلام کا ہم سے محبت تھی، پھر ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد ستائی تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر نماز. ٹھیک ہے، تو نماز کا ٹائم ہو تو تم میں سے جو بڑا ہے وہ نماز پڑھائے. یہ کہ جو پہلا ہے آگے جو دیگر احادیث میں جس کی قرات اچھی ہے عالم ہے وہ نماز پڑھائے. ٹھیک ہے، اگر سارے برابر ہیں، ٹھیک ہے جی، تو جو بڑا ہے وہ نماز پڑھائے. سارے بڑائی میں سارے برابر ہیں تو جو سب سے پہلے اسلام لایا ہے، اسلام لانے میں بڑا ہے، پہلا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ نماز پڑھائے. تو یہ ہے نماز کا طریقہ کار کہ نماز وہ پڑھائے جس کو علم زیادہ ہے، اس کی قرات بھی اچھی ہے، وہ امام بننے کے زیادہ کیا ہے لاحق ہے، یعنی وہ قابل ہے. ٹھیک ہے، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء کرو. یہ ایک باب ہے. ٹھیک ہے نا، وہی پچھلا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ. اچھا اب یہاں ایک بات آ رہی کہ نبی علیہ السلام گھوڑے سے گر پڑے. گھوڑے سے آپ گر پڑے تو پیچھے صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو آپ نے فرمایا امام کی تم نے اقتداء کرنی ہے. امام رکوع کرے تم رکوع کرو، امام سر اٹھائے تم سر اٹھاؤ، امام بیٹھ کے نماز پڑھے تم نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. اب یہ حکم اس وقت تھا. لیکن آخری عمل یہ تھا کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے، ابو بکر کھڑے تھے اور پیچھے صحابہ بھی کھڑے ہوئے تھے. تو محدثین نے کہا کہ یہ پھر عمل منسوخ ہو گیا. یہ عمل کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. کہ آخری عمل یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو ادھر پھر کیا تھے ابو بکر نماز اس کے ابو بکر پیچھے کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی، تو حضرت ابو بکر کے پیچھے پھر صحابہ کھڑے ہوئے تھے. اوپر والی جو روایت ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ آخری عمل تھا آپ علیہ السلام کا، یہ پہلے والا عمل تھا، لہٰذا یہ والا پہلے والا عمل کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. لفظوں میں نہیں کہا گیا کہ منسوخ ہوا، لیکن عمل سے یہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. یہ قرائن ہوتا ہے جس سے پھر محدثین اس علم کو پھر لے آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ منسوخ. لہٰذا اب امام بیٹھ کے نماز پڑھائے گا نا کسی عذر کی وجہ سے، مقتدی نہیں بیٹھیں گے، وہ کھڑے ہوں گے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ امام بیٹھا ہے تو مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایسا نہیں ہے. اگلا باب ہے کہ آپ نے امام کی پوری اقتداء کرنی ہے. ایسا نہیں کہ آپ رکوع میں پہلے چلے جائیں یا رکوع سے پہلے سر اٹھائیں. فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا. اگر ایسا کوئی کرے گا رکوع سے پہلے چلا گیا بعد میں اٹھ گیا تو
ڈرنا چاہیے اس کو کہ اس کا سر اللہ تعالیٰ کہیں گدے کی طرح نہ بنا دے یا اس کی صورت گدے کی طرح نہ کر دے. جو آدمی پہلے رکوع کی طرف جاتا ہے پہلے اٹھ جاتا ہے ایسا نہ کرے. یعنی کہ آپ نے امام کی اقتداء کرنی ہے, امام کے پیچھے جانا ہے, اپنی طرف سے اس طرح چیزیں نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے کہ امام کون سا ہونا چاہیے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں صلی علیہ بدعت, اگر کوئی بدعتی بھی امام ہے گناہ گار ہے پیچھے نماز پڑھ لو, اس کی بدعت اسی پر ہے. حضرت عثمان کے پاس لوگ آئے کہ بھائی جب آپ محصور تھے کہ یہاں تو وہ بندہ نماز پڑھا رہا ہے جو آپ کو قتل کرنے کی آیا ہے, باغی آئے ہیں. فرمایا باغی ہیں کوئی نہیں, نماز ان کے پیچھے پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھا کام ہے, نماز ان کے پیچھے کیا کر لو, پڑھ لو. چونکہ یہاں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا, یہاں ایک سیاسی اختلاف تھا. ٹھیک ہے جی. تو امام بخاری کی کتاب ہے خلق و افعال عباد, اس میں کہتے ہیں کہ رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ یہودی کے پیچھے نماز پڑھنا. اب عقیدے کا اختلاف ہو گیا نا. رافضی وہ ہوتے ہیں جو سیدہ عائشہ کو رضی اللہ عنہا کو گالیاں دیتے ہیں, حضرت ابو بکر کی صحابت کا انکار کرتے ہیں, تو ان کی صحابت تو قرآن سے ثابت ہے. تو وہ فرماتے ہیں میں یہودی کے پیچھے نماز پڑھوں, وہ اس رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا. تو آپ یہاں آپ حدیث لاتے ہیں, لیکن اب اس کا ظاہر معنی کیا ہوگا, وہی معنی ہوگا کہ یہاں اختلاف تھا, یہاں اس سیاسی اختلاف تھا. باغی تھے, باغی کون ہوتے ہیں, باغی وہ ہوتے ہیں جو حکومت کے مخالف ہوتے ہیں. باغی کوئی جہنمی یا وہ ایسا نہیں ہوتے کہ وہ کافر ہو جائے. باغی وہ ناراض ہوتے ہیں جو حکومت سے ناراض ہوتے ہیں, ریاست سے ناراض ہوتے ہیں, سیاسی جو ہے نا اختلافات کی وجہ سے. آپ نے فرمایا ان کے پیچھے پڑھ لو. ٹھیک ہے. اگلا باب یہ ہے کہ امام جب نماز پڑھائے تھے ایک مقتدی تو کہاں کھڑے. اس میں پیچھے بھی ہم نے پڑھا عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام کے گھر ہوتے تھے, تو پھر آپ علیہ السلام رات کو کھڑے ہوتے تھے, وہ بھی بائیں طرف کھڑے ہوتے تھے, آپ علیہ السلام کو پکڑ کے دائیں طرف کر لیتے تھے. تو اگر ایک بندہ ہے تو وہ جماعت نہیں ہے, جماعت دو کی ہے یا اس سے زیادہ کی ہے, دو ہیں تو وہ مقتدی دائیں طرف ہوگا اور امام کیا ہوگا, بائیں طرف ہوگا. تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو پھر پکڑ کے دائیں طرف کر دیا. اگلا باب یہ کہ امام جو ہے نا, امام جب نماز پڑھائے گا نا ہلکی نماز پڑھائے گا, مقتدیوں کو ہلکی نماز پڑھائے گا, اکیلا ہو جائے جتنی چاہے نماز پڑھ لے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشاء آپ نے پڑھانی شروع کی, سورہ بقرہ شروع کر دی. پیچھے ایک صحابی آئے بیچارے مزدور تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب نے سورہ بقرہ شروع کر دی ہے, وہ نماز چھوڑ کے نکل گئے. حضرت معاذ نے کہا کہ بھائی یہ تو ایسا آدمی ہے, نماز چھوڑ کے چلا گیا. تو لوگوں نے اس کو کہا کہ حضرت معاذ جو ہے نا آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, وہ نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا. یا رسول اللہ دیکھیں اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں, ہم مزدور آدمی ہیں. تو نبی علیہ السلام بہت زیادہ غصے ہوئے. حضرت معاذ کو کہا کہ کیا تم, یہ ساری روایت کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, کیا تم لوگوں کو نفرت دلانا چاہتے ہو؟ ہاں, جب تم نماز پڑھاؤ تو مختصر نماز پڑھاؤ. تمہارے پیچھے کمزور بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, کام کاج والے بھی ہوتے ہیں. بھائی نماز آپ نے کیا پڑھنی, مختصر. پھر آگے فرمایا چھوٹی صورتیں پڑھنی مثلا سب اسم ربک الاعلی ہے, والشمس وضحاها ہے, واللیل اذا یغشی, یہ صورتیں آپ نے پڑھنی ہے. کیونکہ پیچھے کمزور لوگ, مریض لوگ, یہ لوگ ہوتے ہیں. اکیلے جب آپ نے پڑھنا چاہے پھر لمبی پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا, تو امام کو یہ کہ حکمت عملی کے ساتھ مختصر نماز پڑھا. مختصر یہ کہ سبحان ربی الاعلی 7 مرتبہ, سبحان ربی العظیم 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ, 10 تک جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے جی. وہ جناب علی ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ لاڑکانہ گیا, تو امام صاحب نے جناب علی رکوع میں سجدے میں, اچھا رکوع میں جب اس نے تسبیحات پڑھی نا لمبی کر دی, سجدے میں لمبی کر دی, تو کہتے اگلے سجدے میں میں نے گننا شروع کر دیا سبحان ربی الاعلی کر کے نا, کہتے میں نے 72 مرتبہ اس کو پڑھا. سجدے میں اس امام نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہا ہے. تو یہ تو کمال نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. اتنی لمبی نماز نہیں. اور ہمارے ساتھ ایک گاؤں ہے, وہ بھائی گیا نماز پڑھنے کے لیے, تو وہ اہل حدیث حضرات کی مسجد تھی, زور کی نماز بہت لمبی پڑھا دی انہوں نے, وہ اثر میں گئے نہیں ادھر, انہوں نے کہا اتنی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں. تو ہمیں نماز مختصر پڑھانی چاہیے. میرے دوست ہیں مجھے بتاتے ہیں, کہتے ہیں یار مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ مختصر مکمل نماز پڑھاتے ہیں. کہتے ہیں میرے چاچو آئے شہر سے, مجھے انہوں نے بتایا, تو اذان ہو چکی تھی, ٹائم تھا ان کو جلدی جانا تھا, تو کہتے ہیں چاچو اپنے بیٹوں کو کہنے لگے کہ حافظ صاحب جو ہے نا ہمارے یہ مختصر نماز پڑھاتے ہیں, لہٰذا عصر کی نماز پڑھ کے پھر ہم نکلتے ہیں. تو آئے نماز پڑھ کے چلے گئے. مطلب یہ کہ مختصر نماز پڑھائیں,
अकेले हों जितनी लंबी नमाज पढ़ें। तो इसलिए नफ्सियात बहुत अहम है। मैं कहता हूँ हर बंदे को नफ्सियात पढ़नी चाहिए। नफ्सियात ये है कि भाई अगर एक चीज़ मुझे तकलीफ देती है तो वो दूसरे को भी तकलीफ देती है। यही नबी अलैहि सलाम का फरमान है कि जो दूसरे के लिए पसंद करो अपने लिए भी वही पसंद करो। मैं चाहता हूँ कि मेरा इमाम जब मैं जहाँ नमाज पढ़ने जाऊँ, मुख्तसर नमाज पढ़े मैं अपने घर पहुँचूँ, तो क्या मैं जब इमाम बनूंगा तो अगला नहीं चाहेगा? तो दूसरे को तकलीफ हो रही तो हमें भी तकलीफ होगी। यही नफ्सियात है कि भाई वो काम जिससे दूसरे, मुझे तकलीफ हो रही है मतलब सबको तकलीफ हो रही है, मैंने ये काम नहीं करना। ठीक है जी। तो ये सीखना बहुत अहम है। ठीक है जी। तो इस बारे में मैंने आपको पहले बताया था। डेल कार्नेगी की किताब है, ठीक है, जीना सीखिए परेशान होना छोड़िए, मीठे बोल में जादू, ये आपको मार्केट से मिल जाएगी। नफ्सियात पर किताबें हैं और बहुत सारी है, बड़े मज़ेदार किताबें होती है। उसमें आपको बताया जाता है कि आपने कैसे जो है ना मुआशरे में किस तरह चीज़ें देखनी है। आगे आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं चाहता हूँ कि नमाज को लंबा करूँ, लेकिन फिर मैं बच्चे की आवाज़ सुनता हूँ, रो रहा होता है, फिर नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ, इसलिए कि वो बच्चा रोएगा तो उसकी माँ को तकलीफ होगी। देखें ना कितना आप अलैहिस्सलाम को एक इंसानियत से मोहब्बत, और कि अगर मैं नमाज मतलब मुझे उनको एहसास है आप अलैहिस्सलाम को कि बच्चा रोता रहा तो उसकी माँ को तकलीफ होगी, उसकी माँ फिर नमाज कैसे मुकम्मल कर पाएगी, इसलिए मैं नमाज ही मुख्तसर कर देता हूँ। ये इंसानियत है, ये प्यार मोहब्बत है। ठीक है ना। तो ये हमें सिखाना बताना चाहिए। तो ये आप अलैहिस्सलाम उस नमाज को क्या कर देते थे, मुख्तसर कर देते थे। ठीक है ना। आगे ये सारी रवायात इसी पर जिसका मैंने खुलासा अर्ज किया। ठीक है। अच्छा जी। आगे भी वही हजरत अबू बकर को हुक्म दो कि नमाज पढ़ाएं। ठीक है, ये वही अहादीस आ रही हैं। ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, मुख्तलिफ अबवाब के साथ वही अहादीस आ रही हैं एक ही हदीस को। अगला बाब ये कि आपने सफ़े सीधी करनी है। जब नमाज इकामत हो जाती थी, आप अलैहिस्सलाम हमारी तरफ मुंह करते थे, अनस कहते हैं, फिर फरमाते अकीमु सुफूफकुम, सफ़े सीधी कर लो, वतरासु, मिल के खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ अपनी पीठ पीछे भी, सफ़े सीधी करो। ठीक है। तो एक हदीस में कि सफ़े टेढ़ी ना करो, कहीं तुम्हारे दिल ना टेढ़े कर दे अल्लाह ताला। ठीक है जी। तो सफ़े सीधी करना ये भी नमाज में से है। ठीक है, जमात में से। आगे आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि शोहदा जो है ना, गरक होने वाला भी शोहदा है, पानी में डूब मर के, ताउन के मर्ज में कोई फौत हो जाए, पेट के किसी मर्ज में कोई फौत हो जाए, या किसी दीवार के नीचे आके फौत हो जाए, ये सारे ये भी शहीद है। एक तो मैदान जंग वाला शहीद है ना, ये भी शहीद है। ठीक है। आगे फिर वही रिवायत के तुम्हें अगर पता चलता कि पहली सफ में क्या सवाब है, तो तुम अपने आप को घसीट के भी जो है वो शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना। अगला है कि हाँ, ये भी इसी तरह हदीस है कि आपने, अच्छा यहाँ एक इख्तलाफी मसला है, वो भी है ये कि आप लोग फरमाते हैं सफ़े कायम रखो, मैं तुम्हें पीछे देख रहा हूँ, और साहबी कहते हैं फिर हम में से हर एक अपना कंधा मिलाता था और कदम कदम से मिलाता था, कंधा कंधा, कंधा कंधे से और कदम कदम से। अब कंधा कंधे से मिलाएं और कदम कदम से, ठीक है, मिलाने का मतलब ये कि बराबर रखना, ये हमारा मौक़िफ़ है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी भी ये कहते हैं। बाद हजरात ये कहते हैं कि वो कदम कदम के साथ टच करते हैं। अब जब टच करते हैं ना, तो वो फिर ये होता है कि एक सर्दी है, एक बंदा जो है ना वो गर्म रजाई या गर्म चादर लेके बैठा हुआ है 4 बजे तक से, तो वो 6 बजे नमाज हो रही है या 5:30 बजे, एक बंदा आता है ठंडे पानी से वजू करके आता है, उसके पाँव तो ठंडे हैं, जब उसके पाँव के साथ टच करेगा तो उसके हालात ही बदल जाएंगे। इसलिए कंधा कंधे से मिलाना और पाँव पाँव से मिलाने से मुराद ये कि बराबर रखना। ये हदीस का जो है ना वो रूह ये है कि आपने सफ को बराबर रखना इस अंदाज से, ये नहीं कि पाँव के ऊपर पाँव रख देना है। देखे ना, आपकी तबीयत और है, मेरी तबीयत और है, आप वजू करके आए, आपके ठंडे पाँव हैं, मेरे गर्म पाँव हैं, या मेरे गर्म हैं आपके ठंडे हैं, तो ये सारा वो फिर वो सारा ही माहौल उस हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ इमाम इब्न हजर अस्कलानी और दीगर मुहद्दिसीन ने कहा कि इसका मतलब ये है कि आपने सीधे खड़े होना है, लाइन सीधी करनी है, लाइन में टेढ़ापन नहीं करना। ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अगले वही हजरत इब्ने अब्बास को आप अलैहिस्सलाम ने दाईं तरफ कर दिया। अच्छा, रात की नबी अलैहिस्सलाम की नमाज ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया।
یہاں آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ جو نفل نمازیں ہیں نا وہ آپ نے گھر میں پڑھنی ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ فرض جو آپ مسجد میں پڑھنی ہے، باقی جو نفلی نماز ہے اس کا گھر میں پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ آگے پھر وہی حدیث ہے کہ امام کی اتباع کرنی، امام بیٹھ کے پڑھے تو بیٹھ کے پڑھو، اس کو پھر ہم نے عرض کر دی کہ یہ کیا ہے، یہ روایت کیا ہے، منسوخ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی بھائی، یہ جو نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، نفل نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بیٹھ کے پڑھے گا اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، نفل جو بیٹھ کے پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا آدھا، جو کھڑا ہو کے پڑھے گا اس کو ملے گا مکمل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے، یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام کو مکمل ثواب ملتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں گیا آپ علیہ السلام کے پاس، تو آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے جب آپ علیہ السلام کے سر پہ ہاتھ رکھا تو بہت زیادہ ہاتھ گرم تھا، سر گرم تھا، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ بخار ہوا ہو۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار ہوا ہے، تو جتنا زیادہ شدید بخار ہوگا ثواب اتنا ہی ہوگا۔ تو عرض کیا رسول اللہ میں نے تو یہ سنا ہے آپ علیہ السلام کا ارشاد کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کو تو آدھا ثواب ملے گا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے مکمل ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام فجر کی نماز جو ہے نا اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ ٹھیک جی۔ تو یہ بیٹھ کے پڑھنا یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام کو پورا جو ہے نا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، پھر ہمیں وہ پورا ملے گا۔ اگر ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو ہمیں آدھا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ چلیں، یہاں تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا 734 احادیث۔ کل سے انشاءاللہ پھر آگے یہاں سے ہمارا سبق شروع ہو جائے گا۔ نہیں، کل تو نہیں، نیکسٹ ویک چھٹی نہیں ہوگی، عید ہوگی ہماری بدھ کو عید ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمارے پاس ٹائم ہے، تو انشاءاللہ ہفتہ اتوار کو